اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت چہارم کی اردو کی کلاس کا سبق نمبر 10 کارگل کا شعر کے عنوان سے اس کو پڑھیں گے۔ اس میں جو ایسے الفاظ جن کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے وہ پڑھیں گے، اور اس میں جو مشکل الفاظ آئیں گے ہم ان کو بھی دیکھتے جائیں گے، اور یوں پھر ہم اس آخر میں اس کی جو مشق ہوگی وہ بھی کریں گے۔ یہ آفاق سن سیریز کی کتاب اردو کی کتاب ہے، اس کا لیسن نمبر 10 ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اس میں مشکل الفاظ جو انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ جو اہم الفاظ ہیں جن کا تلفظ آپ کو اچھی طرح سے آنا چاہیے: حفاظت، لگن، تربیت، اعزاز، جرت۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ 1 جون 1970 کو خیبر پختونخوا کے علاقے صوابی میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کے والدین نے اس کا نام شیر خان رکھا تھا، لیکن اس کے دادا اسے کرنل کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ پاک فوج کے ایک دلیر کرنل شیر خان سے بہت متاثر تھے۔ اب دلیر جو ہوتا ہے، جو بہادر، اس کو ہم کہتے ہیں وہ دلیر ہے، جو ہر خوف اور خطرے سے لڑ سکے، اس کو کہتے ہیں دلیر۔ جس نے کشمیر کے ایک حصے کو آزاد کرواتے ہوئے دشمن فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ چھکے چھڑا دینا یعنی ان کو عبرتناک شکست دے دی۔ وہ چاہتے تھے کہ شیر خان بھی اس کی طرح بہادر فوجی بنے اور اپنے ملک کی حفاظت کرے۔ حفاظت کا مطلب ہوتا ہے اس کو محفوظ بنانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو دشمنوں سے اس کی بچانا دشمنوں سے۔ اس لیے انہوں نے شیر خان کے نام کے ساتھ کرنل کا اضافہ کر دیا۔ اضافہ کس کو کہتے ہیں کہ زیادتی، یا اس میں کوئی چیز جو ہے نا بڑھا کر، کرنل جیسے اس نے کرنل کا نام اس کے نام کے ساتھ بڑھا دیا۔ کرنل شیر خان بچپن ہی سے بہت بہادر اور ہم جولیوں سے بہت مختلف تھے۔ ہم جولی کیا ہوتے ہیں؟ اپنی عمر کے لوگ، ان کو کہتے ہیں ہم جولی۔ ہم عمر ساتھیوں میں کوئی اسے کرنل کہہ کر پکارتا تو اس کے دل میں پاک فوج میں جانے کی تڑپ مزید بڑھ جاتی۔ تڑپ کس کو کہتے ہیں؟ خواہش۔ اس کے دل و دماغ پر اپنے ملک کے لیے مر مٹنے کی دھن سوار تھی۔ مر مٹنا یعنی اپنے آپ کو قربان کرنا۔ دھن کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پہ دھن جو ہے وہ ساز سرنگی کے ساتھ وہ کی جاتی ہے، یعنی ایک مسلسل ایک خواہش جو ہے اس کا وہ کہتے ہیں کہ مر مٹنے کی دھن سوار تھی۔ یہ ایک جو ضرب المثل ہے، مر مٹنے کی دھن سوار ہونا، کہ یعنی کسی کو کام کرنے کے لیے دن رات اسی کے بارے میں سوچتے رہنا۔ کہتے ہیں اگر لگن سچی ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ لگن کہتے ہیں دلچسپی، یعنی کام کرنے کی خواہش۔ سچی ہو یعنی سچ پہ مبنی ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ خود بخود کا مطلب ہے آپ خود یا آسانی سے راستے بن جاتے ہیں۔ کرنل شیر خان نے صوابی میں تعلیم حاصل کی اور پاک فضائیہ میں ہوا باز کی حیثیت سے چلے گئے۔ ہوا باز کہتے ہیں جو ہوا میں اڑنے والا، اڑانے والا، جو جہاز اڑاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہوا باز۔ اس کی تربیت کے لیے انہیں اسکول آف ایروناٹیکل کرنگی کراچی میں بھیج دیا گیا۔ تربیت کیا ہوتا ہے کہ سکھانے کے لیے، چیزیں سکھانے کے لیے ان کو ایروناٹیکل اسکول آف ایروناٹیکل کرنگی کراچی بھیج دیا۔
شیر خان نے وہاں خوب محنت اور شوق سے تربیت حاصل کی، اپنی قابلیت کے بل بوتے پر شاہین بچے کا خطاب اور چیف آف سٹاف ٹرافی دی گئی۔ قابلیت کہتے ہیں ان کے قابل ہونے کی جو صفت ہوتی ہے اس کو ہم قابلیت کہتے ہیں، یعنی وہ بہت محنتی تھے، محنت کرنے والے تھے، اور بل بوتے کہتے ہیں اپنی کوششوں پہ، اپنے بل بوتے پہ، یعنی اس میں کسی اور کی مدد شامل نہ ہو، وہ اکیلے اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان پہ چلتے انہیں شاہین بچے کا خطاب ہوتا ہے جو اس کو اعلیٰ اعزاز دیا جائے، اس کو ہم خطاب کہتے ہیں۔ شیر خان کے دل میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا۔ کر گزرنے کا یعنی مطلب کوئی ایسا کام کرے جو ملک اور قوم کے لیے مفید ہو۔ 1992 میں انہوں نے بری فوج میں کمیشن کا امتحان پاس کیا۔ بری کہتے ہیں جو زمین پہ چلنے والی فوج ہوتی ہے، اس کو ہم بری فوج کہتے ہیں۔ پاس کیا۔ مزید تربیت کے لیے انہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول بھیج دیا گیا۔ وہاں 2 سال کی تربیت حاصل کرنے کے بعد 1994 میں کرنل شیر خان نے سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے سندھ رجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ ترقی کرتے کرتے وہ کیپٹن کے عہدے پر پہنچ گئے۔ اچھا، اس میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے یعنی ان کو جو عہدہ دیا گیا وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا۔ سندھ شمولیت اختیار کی مثلا اس میں شامل ہو گئے، کیونکہ 1998 میں کو کیپٹن کرنل شیر خان کو ناردرن لائٹ انفینٹری کی ایک ایسی یونٹ میں بھیج دیا گیا جو کشمیر کے محاذ پر دشمنوں سے لڑ رہی تھی۔ لائن آف کنٹرول پر دشمنوں کی طرف سے گولہ باری روز کا معمول بن چکا تھا۔ معمول بن جانا یعنی ہر دن کسی کام کا ہونا، اس کو کہتے ہیں معمول۔ مئی 1999 میں کارگل کی جھڑپوں کا آغاز ہوا۔ جھڑپ کہتے ہیں جو مطلب ایک دوسرے پر حملہ جو ہے، وہ چھوٹے چھوٹے حملے جو ہیں ان کو جھڑپ کہتے ہیں، کا آغاز ہوا۔ آغاز کہتے ہیں ابتدا کو۔ تو کرنل شیر خان وہاں پہنچے۔ وہ اس محاذ پر بہت جرأت مندی ہے اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے باکی یعنی اپنی بھرپور بغیر کسی خوف اور ڈر کے اور بہادری سے لڑے۔ کرنل شیر خان نے سخت سردی کی پرواہ کیے بغیر 70,000 فٹ بلند برف پوش چٹانوں پر 5 فوجی چوٹیاں قائم کیں۔ اچھا، سخت سردی کی پرواہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو خاطر میں نہ لانا، یعنی کسی بھی مشکل کو مطلب آسانی سے اس کو نہ دیکھنا، اس کے کہتے ہیں پرواہ کیے بغیر۔ برف پوش کہتے ہیں ڈھکی ہوئی، برف سے ڈھکی ہوئی چٹانوں پر 5 فوجی چوکیاں قائم کیں۔ یہ چوکیاں دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے میں بہت مفید ثابت ہوئی۔ عزائم کا ہوتا ہے عزم کی جو جمع عزائم، اور ان کے ظاہر دشمن کے جو ارادے ہوتے ہیں وہ خطرناک ہی ہوتے ہیں، ان کو ناکام بنانے میں بہت مفید ثابت ہوئی، یعنی مفید کا مطلب ہے کارگر ثابت ہوئی۔ ان چوکیوں کی بدولت نہ صرف دشمن کی پیش قدمی رک گئی تھی بلکہ ہر بار حملے پر انہیں منہ کی کھانی پڑتی تھی۔ اچھا، اس میں یہ ہے ان چوکیوں کی بدولت ہوتا ہے کی وجہ سے، نہ صرف ان چوکیوں کی وجہ سے، نہ صرف دشمن کی پیش قدمی یعنی جو ہے آگے بڑھنا، پیش قدمی آگے بڑھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو پیش قدمی کہتے ہیں، رک گئی تھی بلکہ ہر بار حملے پر انہیں منہ کی کھانی پڑی، یعنی ان کو عبرتناک شکست ہوتی تھی۔ پاک فوج کے مٹھی بھر سپاہی دشمن کی طرف سے کی گئی گولہ باری کا بھرپور جواب دینے کے قابل ہو گئے۔ دشمن کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ صورتحال کا مطلب ہے
کہ یہ صورت کہتے ہیں شکل کو، حال جو ابھی چل رہی ہو، یعنی ابھی کی جو حالات تھے وہ ناقابل برداشت تھے، یعنی ان کے برداشت سے باہر ہو گئے تھے۔ 7 اور 8 جون کی درمیانی شب کو دشمن کی ایک بٹالین فوج نے کرنل شیر خان کی چوکی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ درمیانی شب کہتے ہیں درمیان میں جو آتی ہے، درمیانی رات جو 7 اور 8 کے درمیان کی رات جو ہے اس کو درمیانی رات کہتے ہیں۔ تو دشمن کی ایک بٹالین نے فوج نے کرنل شیر خان کی چوکی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ کیپٹن شیر نے بڑی مہارت، جرأت اور بہادری کے ساتھ دشمن کے اس منصوبے کو ناکام بنایا۔ مہارت جو انسان کی جو تجربہ کاری ہے اس کو مہارت کہتے ہیں۔ جرأت یعنی ہمت اور بہادری کے ساتھ دشمن کے اس منصوبے کو ناکام بنایا۔ دشمن کو بھاری جانی نقصان کے ساتھ پسپا ہونا پڑا یعنی وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا، یعنی شکست تسلیم کرنی پڑی۔ تاہم اسے اگلی رات کرنل شیر کو اندازہ ہوا کہ دشمن کے مورچوں کے قریب پتھریلی چٹانوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اگلی رات یعنی اس سے اگلی آنے والی جو رات تھی اس میں کرنل شیر خان کو اندازہ ہوا، اس نے اندازہ لگایا کہ دشمن ان کے مورچوں کے قریب پتھریلی چٹان، پتھریلی جو ہے جو پتھروں سے بھری ہوئی ہوں اس کو کہتے ہیں پتھریلی چٹانوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور تازہ کمک کا انتظار کر رہا ہے۔ تازہ کمک کہتے ہیں مزید جو افراد کا مہیا کرنا اس کو کہتے ہیں کمک کا انتظار کر رہا ہے۔ کرنل شیر نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حملے کی تیاری میں مصروف دشمن پر چھاپا مارا۔ اس میں اچانک حملے سے دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ کھلبلی یعنی بھاگ دوڑ، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، اس کو میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کارروائی میں دشمن کے 40 سے زیادہ جوان ڈھیر ہو گئے یعنی مر گئے، جبکہ کرنل شیر اپنے ساتھیوں سمیت بحفاظت اپنی چوکی پر واپس آ گیا۔ بحفاظت کہتے ہیں حفاظت کے ساتھ۔ کرنل شیر خان نے اس جنگ کے دوران میں دشمن کے کئی حملے پسپا کیے یعنی ان کو ناکام بنایا اور اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ اپنی پوزیشنوں پر مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے رہے یعنی ان پہ قائم رہے، یعنی اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ ہر دفعہ دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ بھاری کہتے ہیں بہت زیادہ۔ کیپٹن شیر کی بہادری اور دلیری کے چرچے ہر طرف ہونے لگے۔ ایک طرف جو مورچہ سب سے خطرناک سمجھا جاتا تھا وہاں ان کو بھیجا جاتا تھا، دوسری طرف کیپٹن شیر کا نام سن کر بھارتی فوج میں کھلبلی مچ جاتی تھی۔ کھلبلی یعنی وہ ڈر جاتے تھے، سہم جاتے تھے اور ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ بھارتی فوج نے ہمارے ایک چوکی پر قبضہ کیا تو کیپٹن شیر کو کمانڈنگ آفیسر کی طرف سے حکم ملا کہ دشمن کو پیچھے دھکیلیں۔ 5 جولائی 1999 کو کیپٹن شیر نے دن کے وقت دشمن پر بھرپور حملہ کیا، یعنی پوری طاقت کے ساتھ۔ بھرپور کا مطلب ہوتا ہے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ بھارتی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، جس سے دشمن نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اندھا دھند یعنی بغیر دیکھے چاروں طرف فائرنگ جو ہے نا، بغیر کسی کو دیکھے کہ کون ہے کون نہیں، فائرنگ شروع کر دی۔ اس دوران میں دشمن کی ایک گولی کیپٹن شیر خان کے سینے میں لگی اور آپ نے شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ رتبہ کہتے ہیں مرتبہ، مقام۔ کیپٹن کرنل شیر خان کی پیارے ملک کی خاطر جان قربان کرنے کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ اس بہادر نوجوان نے جتنی بے خوفی سے دشمن کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دیا، یعنی جتنی بے خوفی یعنی بغیر کسی خوف سے دشمن کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب، یعنی اینٹ جس طرح کہتے ہیں نا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، جو بات کہی جائے اسی کا جواب اسی انداز میں دینا۔ تو دشمن جس طرح حملہ کرتا تھا اسی کے جواب میں اسی طرح اس کو جواب ملتا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی پہچان بن گیا۔ وہ واقعی اپنے نام کی طرح جرأت کی ایک مثال تھے اور شیر کی طرح
اپنے دشمنوں پر جھپٹ پڑتے تھے نہ حملہ آور ہوتے تھے۔ کیپٹن شیر کی بے مثال جرأت بہادری نے دشمن کو بھی اعتراف کرنے پر مجبور کیا۔ اعتراف کا مطلب ہوتا ہے ماننے پہ، اس کی جو بہادری ہے، جرأت مندی ہے، اس کو دشمنوں نے بھی مانا ہے۔ اس بہادری کی وجہ سے کیپٹن شیر خان کو سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ انہوں نے کارگل کی جنگ میں فوجی قائد کی حیثیت سے بہادری اور جرأت کی جو داستان تحریر کی وہ کبھی مٹ نہیں سکتی۔ تو یہ بچوں یہ ریڈنگ تھی، اس میں جتنے بھی مشکل الفاظ تھے ان کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ ان کو سمجھ گئے ہوں گے۔